بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست اللہ کے فضل کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آج میری چھٹی ہے کام سے، تو ظہر کا وقت ہو رہا تھا، تو میں نے سوچا نماز وقت ظہر کا ہے تو مسجد میں جا کے اجازت ملی ہے تو کیوں نہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ ایک تو یہ بھی فائدہ ہوگا، کچھ چیزیں میں نے بکس لینی تھی، قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی لینا تھا، تو وہ بھی میں لوں گا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چلتے ہیں مسجد میں، اور باجماعت نماز پڑھنے کے ساتھ وہ میں بک بھی لوں گا تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گا، اپنے ویو بھی شیئر کروں گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو دیکھتے رہیے گا آگے۔ جب میں مسجد میں جاتا ہوں اور وہ بکس لیتا ہوں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ جزاک اللہ۔ تو مسجد کے باہر میں پہنچ آیا ہوں، اندر فیضان مدینہ میں قرآن پاک کا نسخہ بھی لینا ہے، نماز ظہر بھی پڑھنی ہے، اور ایک بک لینی ہے نماز کے احکام۔ تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ نسخہ مل گیا قرآن پاک کا تو پھر میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ چلتے ہیں اندر، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو یہ دوست ابھی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے نماز پڑھ لی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد میں نے جو مکتب فیضان مدینہ میں بک سٹال تھا ان سے میں نے رابطہ بھی کیا ہوا تھا، تو وہ آگے میرا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ کیونکہ نماز کے وقت ہی کھولتے ہیں، ہر وقت کھلا نہیں رہتا ہوں، تو یہاں سے پھر میں نے قرآن پاک کا نسخہ بھی لیا، جو قرآن پاک مجھے بڑے الفاظ میں چاہیے تھا وہ بھی لیا۔ اس کے علاوہ نماز کے احکام جو بک مجھے چاہیے تھی وہ بک بھی لی میں نے، یہ والی بک تھی یہ بھی میں نے لی ہے، کیونکہ اس میں وضو کے بارے میں کافی معلومات تھی، اور بھی بہت سے مسئلے مسائل تھے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن پاک کی جو میں نے لیا ہے کافی موٹے الفاظ میں تھا، یہ بھی لیا، پھر یہ بک بھی لی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ایک اور بک بھی عنایت کی کہ اس میں بہت سے فقہی مسائل بھی ہیں، اور کافی یہ بنیادی عقائد تھے اور معمولات اہل سنت والجماعت تھے۔ پھر میں نے یہ خوشبو وغیرہ بھی کچھ لی، عطر وغیرہ، تو ابھی نماز ظہر پڑھ کے باہر نکلا ہوں، تو کیونکہ میں آن لائن قرآن پاک دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہم نے جب بچپن میں قرآن پڑھا اس میں، اور تجوید کا جو قرآن پاک جس کو کہتے ہیں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز جو پڑھ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے پڑھی ہوئی ہے، کوئی شک نہیں جس طرح ہم نے پڑھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن جس طرح الفاظ نازل ہوئے اللہ کی طرف سے، وہ تجوید کے ساتھ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اس میں غلطیاں ہوں گی، تو اس کو پڑھنے میں بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو دوبارہ سے سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ آن لائن آج کل تو ایکسکیوز ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کام پہ ہیں کہ اس وقت میں کام پہ ہوں، تو کلاس اس وقت ہوتی ہے مسجد میں، تو میں مسجد میں حاضری نہیں دے سکتا یا کلاس میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا بھی ایکسکیوز اب ختم ہو گیا، کیونکہ آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے قاعدہ وغیرہ تو پڑھ لیا تھا، فیضان نماز بھی پڑھ لی تھی، جو کلمہ وغیرہ وہ دوبارہ ہم نے پڑھے، ایمان مفصل مجمل دونوں وہ پڑھے۔ اس کے بعد ابھی قرآن پاک پڑھوں 30واں سپارہ، تو جو صورتیں وغیرہ تھی تو وہ تو پڑھ لی تھی، لیکن اب پہلا دوسرا سپارہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ میرے پاس جو قرآن پاک تھا وہ ہے ترجمے والا، تفسیر کے ساتھ، کیونکہ میں نے اس وقت مجھے کسی نے تحفہ دیا کہ آپ قرآن پاک پڑھیں تو ساتھ مطلب بھی پڑھیں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو عربی ہماری پہلی زبان نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ تفسیر بھی پڑھیں، اس کی ترجمہ بھی پڑھیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا قرآن پاک میں فرما رہا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ تفسیر والا یا ترجمے والا قرآن پاک لے لیں۔ تو ابھی مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ رات کو جب میں پڑھتا تھا تو لائٹ کا مسئلہ ہے یا میری نظر کا مسئلہ ہے رات کو پڑھنے میں، تو اس وجہ سے استاد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بڑے الفاظ والا قرآن پاک لے لیں تاکہ یہ مسئلہ نہ ہو، جو زیر زبر کی غلطی ہوتی ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ تو اسی سلسلے میں جب میں نے فیضان مدینہ ہالیفیکس میں نماز پڑھی ہے ظہر کی، تو وہاں سے قرآن پاک کا نسخہ لینا تھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بکس مجھے نظر آئی وہ بھی میں نے لے لی۔ ایک تو یہ ہے بنیادی جو عقائد ہیں اور معمولات اہل سنت والجماعت کے،
تو یہ میں نے لے لی ہے، اس میں مسائل وغیرہ ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صرف پیٹ کی خاطر دوڑتے رہیں، کام کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ ابھی میری شفٹ ہوتی ہے کبھی 3 بجے 4 بجے صبح اٹھ کر جانا پڑتا ہے کام پہ، تو وہ تو ہم تمام بہن بھائی کر لیتے ہیں کہ اگر کام کرنا ہے تو صبح اٹھ کر بھی چلے جاتے ہیں، لیکن اگر نماز پڑھنی ہے تو اس میں تھوڑی سی سستی کر جاتے ہیں۔ ہم 3-4 بجے تک جاگتے رہتے ہیں صبح تک، نماز کا ٹائم 1 گھنٹے کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد، تو پھر ہمیں ایسی نیند آتی ہے کہ پھر ہم نماز اپنی جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں فجر کی۔ تو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ فجر پڑھ کے سوئیں، اگر نہیں تو آپ الارم سیٹ کر لیں، اٹھ کے نماز ضرور صبح کو پڑھا کریں، بہت دن میں برکتیں ملتی ہیں۔ دوسری کتاب جو میں نے لی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ ہے نماز کے احکام۔ تو اس میں نماز کے احکام کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، وضو کے بارے میں سب چیزیں، اس میں کافی حد تک پڑھ بھی چکا ہوں، وہ میں نے PDF کیا ہوا تھا آن لائن۔ تو اگر دوست کتاب نہیں لے سکتے، صرف 2 پاؤنڈ کی ملی ہے مجھے یہاں سے، تو یہ پاکستان سے تو اور بھی سستی مل جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہ بکس وغیرہ نہیں لے سکتے، آن لائن آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے مدنی مسجد جو ہے، ان کی ایپ بھی ہے دعوت اسلامی کی، وہاں سے آپ جا کے یہ بکس وغیرہ جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، قرآن پاک وغیرہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے کام پہ ہوں تو آپ ان کو پڑھیں۔ تو جو تیسری بک تھی قرآن پاک کا نسخہ میں نے لیا، یہ اس میں کافی موٹے الفاظ ہیں، یہ میں نے آپ کو اندر بھی دکھایا، بھائی صاحب وہ دکھا رہے تھے جب میں نے لیا ہے، دیکھ کر لیا، تو یہ 2 بکس میں نے ایکسٹرا ساتھ لی ہیں، نماز کے احکام اور قرآن پاک۔ تو یہ میری سبجیکٹ کا حصہ ہے کہ جب استاد صاحب رات کو پڑھاتے ہیں قرآن پاک سنتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں، پھر آگے کوئی غلطی ہو وہ نکالتے ہیں، پھر پیچھے سے بھی سنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے احکام کے بارے میں، جو وضو کا طریقہ ہے، وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، انجیکشن لگوانے سے ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ بہت سے بنیادی مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، لیکن ہمیں یہ سیکھنے چاہیے، کیونکہ فرض علوم کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ فرض جو آپ پہ جو چیز کی گئی ہے، نماز فرض ہے تو اس کے بارے میں سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو اسی طرح جو بھی چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں ان کا سیکھنا فرض لازمی سیکھنا چاہیے۔ تو یہ میں نے کچھ بکس لی ہیں، میں نے سوچا آپ دوستوں سے بھی شیئر کر دوں یہ میسیج، کیونکہ جب تک یہ میسیج شیئر ہوتا رہے گا، دوستوں تک پہنچتا رہے گا، اگر کوئی میری اس بات کو سن کر اگر وہ اپنی نماز کو درست کرنے میں بیٹھ جائے، یا نماز پڑھنے بیٹھ جائے، یا ایسی کتابیں وغیرہ پڑھنے بیٹھ جائے جن سے وہ دین سیکھ سکے، تو اس میں اس کا بھی بھلا ہوگا اور مجھے بھی کچھ نیکیاں مل جائیں گی۔ تو اسی لیے میں یہ شیئر کر رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ ہم یوٹیوب ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں، کوئی بھی میسیج فارورڈ کر سکتے ہیں، تو اس کو دیکھنے والے بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں، لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہمارا سسٹم شروع ہوا ہے، میرے تو نہیں ہے ابھی اتنے دوست جو اتنا میسیج دور تک پھیل سکے، لیکن اگر آپ دوستوں کا تعاون ہو، اگر آپ دوست تعاون کریں تو اس کو شیئر بھی کر دیں آگے اس میسیج کو، کیونکہ جتنا یہ آگے جائے گا مجھے نیکی ملے گی، آپ کو بھی اس کی نیکی ملتی رہے گی۔ جب تک یہ میسیج آگے پہنچتا رہے گا، اگر کوئی عمل کرتا رہے گا تو ہم سب کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا قبر میں بھی۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔